زہری کے اوپر بمباری شروع ہو گئی ہے. زہری کے اوپر جیٹ طیاروں کے ساتھ اور ڈرونز کے ساتھ شدید بمباری کی جا رہی ہے. آپ کو پتہ ہی ہے کہ زہری جو ہے وہ 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے کہ بلوچ ہمچاروں نے، براس نے اس کو آزاد کیا، اور وہاں پہ اس دوران کوئی جبری لاپتہ نہیں ہوا، وہاں اس دوران کوئی کرائم نہیں ہوا، وہاں اس دوران کسی انسان کو کوئی اس کے ساتھ غیر انسانی سلوک نہیں کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ جو رپورٹ آئی ہے وہ یہ ہے کہ اگست کے مہینے میں براس نے پاکستانی فوج کے 50 سولجرز اور افسر مارے ہیں. 50، یہ اگست کے مہینے میں، یہ براس کی رپورٹ ہے، اور انہوں نے اس کی باقاعدہ ویڈیوز بھی جاری کی ہیں. ایک اور خبر میرے پاس ہے کہ کلوا میں پاکستانی فوج پر حملہ کر کے بلوچ لبریشن فرنٹ یعنی BLF نے 2 فوجی ہلاک کر دیے ہیں. یہ 14 ستمبر کو دوپہر 12 بجے کلوا کے قریب علاقہ ڈاک، وہاں پہ یہ حملہ کیا گیا. اس کے علاوہ کلات کے علاقے منگچر میں FC کیمپ پر حملہ کیا ہے بلوچ لبریشن آرمی نے، اور 3 پاکستانی فوجی ہلاک کر دیے ہیں اور 4 زخمی ہیں. یہ حملہ 14 ستمبر کو کیا گیا، اور یہ منگچر کے علاقے میں جو کالج ہے اس سے منسلک یہ FC کیمپ ہے، اس پر راکٹوں سے حملہ کیا گیا. اس کے علاوہ مند میں حملہ ہوا ہے آج، اور وہاں پہ پاکستانی فوج کا ایک کیپٹن ہے وقار کاکڑ، وہ اور 4 پاکستانی فوجی سپاہی جو ہے وہ IED بلاسٹ میں مارے گئے ہیں. تو آپ خود ہی ارتھمیٹک کر لیں، میتھمیٹک کر لیں، گنتی کر لیں. 50 تو اگست میں مارے، 3 ایک مرے، 4 ایک اور 5 یہ جو ہے وہ مارے گئے ہیں آج. اس پورے جو ہم دیکھ رہے ہیں صورتحال، اس میں جیسا میں نے رپورٹ کیا تھا کہ ایک انتہائی اہم کور کمانڈرز میٹنگ ہوئی ہے جس میں تمام آپریشنل کمانڈر، کور کمانڈر اور ایئر فورس کے سینئر افسران نے شرکت کی تھی، اور میں نے بتایا تھا کہ کس طرح سے وہاں یہ فیصلے ہوئے ہیں کہ اس وقت مٹا دو انہیں. تو وہ آپریشن جو ہے وہ ہم سوچ رہے تھے شاید 10-15 دن میں شروع ہوگا، لیکن وہ آج شروع ہو گیا ہے. اور زہری کے اوپر جو ہے وہ جیٹ طیاروں سے بمباری کی جا رہی ہے. یہ پہلی دفعہ ہے کہ جیٹ طیارے استعمال کیے جا رہے ہیں اس کچھ عرصے میں. اور اس کے علاوہ ڈرونز اور شہری جو آبادیاں ہیں ان کے اوپر یہ کہا جا رہا ہے کہ زہری میں شہری آبادیوں پر بمباری ہو رہی ہے. صرف یہ نہیں ہے بلکہ وزیرستان میں بھی آج جیٹ طیاروں اور ڈرون جو ہے ان کے ذریعے حملے شروع کیے گئے ہیں. ناظرین، یہاں پہ جو بات سمجھنے والی ہے ہم سب کے لیے بڑی اہم بات ہے، پاکستان کی جو ڈیپ سٹیٹ ہے یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ کس سے پیسے لے کر یہ آپریشنز کر رہی ہے. آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ جو جہاز کا طیارہ، جیٹ طیارہ آسمان پر اڑتا ہے اور پھر بمباری ہوتی ہے، یہ مفت میں نہیں ہوتا، اس میں کروڑوں روپے کے اخراجات اس میں انوالو ہوتے ہیں. تو یہ میری جو اطلاع ہے، جو مجھے بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب اس میں امریکہ، چائنا اور سعودی عربیہ نے پاکستانی آرمی کو یہ گرین سگنل دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ آپ کو جو پیسے چاہیے وہ بھی ہم دیں گے. میں اس خبر کو چونکہ کنفرم نہیں کر سکتا، اس لیے میں وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن جو میری انفارمیشن مجھے دی ہے، یا ہو سکتا ہے میرا دل یہ ماننے کے لیے تیار نہ ہو اور حقیقت یہی ہو، لیکن جو انفارمیشن مجھے دی گئی تھی وہ بڑی مستند تھی، بڑے پراپر چینل سے آئی تھی. تو اب یہ آپریشن جو ہے مٹا دو آپریشن شروع ہو گیا ہے بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں، اور کوئی بعید نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے کہ آنے والے دنوں میں، یا جیسے میں ریکارڈ کر رہا ہوں ہو سکتا ہے اس وقت یا آنے والے دنوں میں یہ اب افغانستان پہ بھی حملے شروع کریں گے. اس ساری صورتحال میں جو سب سے زیادہ پیچیدہ معاملہ ہے وہ ہے سمت کا. ناظرین، یہاں قیادت کا کوئی بحران نہیں ہے. ہم 1980 کی دہائی میں، 70 کی دہائی میں، حتیٰ کہ 90 کی دہائی تک بھی ہم یہی کہتے تھے، یہی رونا پیٹنا ڈالا ہوا تھا کہ جی قیادت نہیں ہے، قیادت نہیں ہے، قیادت نہیں ہے. لیکن میں نے دیکھا ہے قیادت کیا ہوتی ہے. قیادت ہوتی ہے جس کے پیچھے لوگ چلنا شروع کرتے ہیں، جس کو لوگ لیڈر ماننا شروع کرتے ہیں، رہبر ماننا شروع کرتے ہیں. تو کیا لوگ منظور پشتین صاحب کو لیڈر نہیں مانتے؟ کیا لوگ ڈاکٹر مارنگ بلوچ کو لیڈر نہیں مانتے؟ کیا لوگ BLA اور BLF کو اپنا نجات دہندہ نہیں مانتے؟
مانتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ لیڈرشپ کا فقدان نہیں ہے، بلکہ لیڈرشپ کے اندر سمت کا فقدان ہے۔ سمت ہونی چاہیے ایک، چاہے وہ پاکستان میں شامل ہونے کی ہو، چاہے پاکستان سے علیحدہ ہونے کی ہو، لیکن لیڈرشپ کی سمت ایک ہونی چاہیے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سمت کا بحران نہیں ہے؟ کمنٹس میں مجھے بتائیں کہ جی سمت کا بحران نہیں ہے۔ سمت کا بحران ہے، کیونکہ ابھی سماج کے تمام جو سیاسی حلقے ہیں جو پاکستان سے انصاف مانگ رہے ہیں، وہ ابھی آزادی کے ایجنڈے کے اوپر اوپنلی نہیں آ رہے۔ وہ عوام کی جو موبلائزیشن ہے اس کو تھکا رہے ہیں، وہ تھک رہی ہے عوام اس انتظار میں کہ ہمیں کوئی ڈائریکشن دی جائے۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ لہذا یہ بہت سوچ بچار کرنے کی بات ہے۔ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشنز کیا کر رہی ہیں، جو سرکاری ملازمین کی تنظیمیں ہیں وہ کیا کر رہی ہیں، ٹرانسپورٹرز کے جو یونین ہے وہ کیا کر رہی ہے، انجمن تاجران جو ہیں وہ کیا کر رہی ہیں، KPK اور ادھر بلوچستان دونوں میں۔ یہ سارے وہ سوالات ہیں جو ہمیں اٹھانے چاہیے۔ ان سوالات کو اٹھانے سے گھبرانا نہیں چاہیے کہ ہاں ایسے نہیں کرو، وہ تنظیم میں دراڑ پڑ جائے گی، یا یہ کہ جی وہ تو چاہتے ہی ہیں کہ یہ سب آزادی کا نعرہ لگائیں، تو ان کے اوپر الزام لگائیں کہ جی یہ جو ہے یہ افغانستان فنڈڈ ہے، یا یہ جو ہے انڈیا فنڈڈ ہے، یا یہ BLA کو سپورٹ کرتے ہیں، یا BLF کو وہ تو یہ آرگومنٹ بہت ہی تھکا ہوا آرگومنٹ ہے۔ جب میدان جنگ میں آپ اترتے ہیں تو پھر یہ فیصلہ کر کے اترتے ہیں کہ ہم نے اس جنگ میں جا کے فتح حاصل کرنی ہے، یا جنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہم اسلام آباد چلتے ہیں اور وہاں پہ جا کے ہم جو ہے وہ انصاف کی جو زنجیر ہے اس کو کھینچتے ہیں۔ وہ بات یہ ہے کہ وہ زنجیر ہے ہی نہیں، اوپر گھنٹا لٹکا ہوا ہے، بڑا جو گھنٹا ہوتا ہے جس کو بیل کہتے ہیں وہ لٹکی ہوئی ہے، لیکن اس کو کھینچنے کے لیے زنجیر نہیں۔ حالات جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہے۔ وہ جس طریقے سے یہ حملہ آور ہو رہے ہیں، شہری کے اوپر حملہ، جنوبی وزیرستان پہ حملہ، یہ ایک بہت بڑے آپریشن کا حصہ ہے جس کا آغاز ہو چکا ہے، اور اس کے 18 ستمبر کو جنیوا میں PTM والے اور دوسری تنظیمیں مظاہرے کر رہی ہیں۔ جو لوگ جا سکتے ہیں اس میں وہ ضرور جائیں، اس میں شامل ہوں اور لوگوں کو بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ خاموش رہنے کا تو وقت نہیں رہا نا، ہے جی۔ ہم بھی بڑا مطلب محتاط ہو کے کام کر رہے ہیں، لیکن یہ خاموش ہونے کا وقت نہیں ہے، اور اس میں سمت کا بہت عمل دخل ہے۔ سمت ہونی چاہیے، ایک سمت میں آگے بڑھیں، یک نکاتی ایجنڈا۔ دیٹس اٹ، تھینک یو۔ بہرحال دیکھتے رہیے میرا شو، ملتے ہیں اگلے شو میں نئی اپڈیٹ کے ساتھ۔ پلیز چینل کو جوائن کریں پلیز، اور سبسکرائب کریں، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔